کیا کہنے جنہوں نے آپ کی جو ہے وہ محبت میں شہادت کا جام نوش فرمایا، ان میں سے ایک جو ہے وہب بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کی ابھی شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، 17 دن شادی کے ہوئے ہیں۔ ماں بیٹھ کے رو رہی ہے، بیٹا آتا ہے، ماں خیریت ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے بیٹا رو اس لیے رہی ہوں کہ آج مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ میں اگر وہ تجھ سے مانگ لوں کیا مجھے تو دے دے گا؟ بیٹا کہتا ہے ماں تو میری جان مانگے تو میں تجھے جان دینے کے لیے تیار ہوں، کہ میرا باپ بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کے جو ہے وہ چلا گیا تھا، فوت ہو گیا تھا، میرا ابھی بچپنا تھا، تو نے مجھے پالا ہے، تو نے مجھے پوسا ہے، تو نے مجھے جو ہے وہ اتنا بڑا کیا ہے، اب تو نے میری شادی کی ہے، میرا گھر بسایا ہے، ماں تو کیا مانگنا چاہتی ہے؟ ماں رو کے کہتی ہے بیٹا چاہتی ہوں تو تیری جان مانگنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا مانگنا چاہتی ہوں؟ تیری جان مانگنا چاہتی ہوں۔ بیٹا کہتا ہے ماں حاضر ہے میری جان، لاکھوں میری جانیں موجود ہوں تو میں آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں کہ تیرے بڑا احسان ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ہاں، اگر آج کاش تیرا باپ زندہ ہوتا، تیرے اور بھائی زندہ موجود ہوتے تو میں ان کو اس کام کے لیے بھیجتی، پر وہ موجود نہیں ہے۔ ماں کیا کرنا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہ کربلا کی زمین پر آل رسول کا قافلہ آیا ہوا ہے، آل رسول ٹھہرے ہوئے ہیں، بدبخت یزید لشکر نے ان کا محاسبہ کر رکھا ہے، لہذا میں چاہتی ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن جب شہیدوں کی مائیں کھڑی ہوں گی، کوئی کہے گی میرا بیٹا جو ہے جنگ احد میں شہید ہوا ہے، کوئی ماں وہاں پر ناز کرے گی میرا بیٹا جنگ بدر میں شہید ہوا ہے، کوئی ماں کہے گی میرا بیٹا جنگ خندق میں شہید ہوا ہے، کوئی ماں کہے گی میرا بیٹا فلاں دین اسلام کی خاطر شہید ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کل قیامت کا دن ہو، کل حساب و کتاب کا دن ہو، میں وہاں پر کھڑی ہو جاؤں اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ باری تعالیٰ میرا جو یہ بیٹا ہے، جو میرا بیٹا شہید ہوا ہے وہ کسی اور کی خاطر نہیں ہے بلکہ تیرے محبوب کے نواسے حسین کی خاطر شہید ہوا ہے۔ چلا جا وہاں کربلا کی زمین پر، اور شادی کو کتنے دن؟ 17 دن۔ چلا جا وہاں پر اور جا کر جو ہے یزیدیوں کا مقابلہ کر، میرے محبوب کے حسین کی رکھوالی کر، شیشہ بلائی دیوار بن جا اور جان کا نذرانہ پیش کر دے، میں یہی مانگتی ہوں۔ فرما بردار بیٹا آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا، اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا عرض کرتا ہے اماں جان میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے ایک اجازت دیجئے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیا اجازت مانگتا ہے؟ عرض کرتا ہے ماں ابھی 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، اندر میری بیوی بیٹھی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس سے 1-2 گھڑی بات کر لوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر اس کے پاس جائے گا، وہ جوان ہے، وہ لڑکی ہے، ناقص العقل کہتے ہیں عورت کو، اگر اس نے اس منصب سے جانے سے تجھے روک لیا تو تیری ماں کا کیا بنے گا، اس کی حسرت کا کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے بیٹا کہتا ہے ماں مجھے جانے تو دے، ایک مرتبہ اجازت تو دے۔ وہ بیٹا ماں سے اجازت لے کر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، ابھی 17 دن شادی کے ہوئے ہیں، اور آ کر کہتا ہے اے فلاں کی بیٹی تو آئی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے، تو آئی ہے اپنی بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، تو آئی ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، میرے لیے آئی ہے، پر یاد رکھ لے میں تجھ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ میں جو ہے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، وہ صابرہ عورت کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے گھر والے، اے میرے خاوند، اے میرے شوہر، اے کاش اگر میدان میں عورتوں کو جانا موجود ہوتا شریعت میں تو میں سب سے پہلے تیرے سے پہلے امام علی مقام حضرت امام حسین کے قدموں پر جان کو نچھاور کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، کہتی ہے میری ایک شرط ہے، کہتی ہے میری ایک شرط ہے۔ وہ خاوند کہتا ہے بتا تیری کیا شرط ہے؟ تیری شرط کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہتی ہے پھر سن کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جو شہید ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ ارد گرد حوریں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میں چاہتی ہوں کل قیامت کے دن
कल क़यामत के दिन जिस तरह दुनिया में मैं तेरी बीवी हूँ, कल जन्नत में भी मैं इसी तरह तेरी बीवी रहूँ, और जन्नत में जाने से पहले तू मुझे साथ लेकर जा, तो फिर मैं जो है वो तुझे जाने की इजाज़त दूंगी। और साथ चल, और सिर्फ ये वादा तेरे से नहीं लेना बल्कि इमाम आले मुकाम हज़रत इमाम हुसैन से भी लेना है। अब आप ज़ी वक़ार वो औरत भी साथ, वो बूढ़ी औरत भी साथ, माँ बेटा और अपनी बहू के साथ जो है वो लेते हुए हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुँचते हैं। वो सारा वाक़या गोशगवार करते हैं। हज़रत इमाम आले मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ठीक है। वो औरत कहती है कि इमाम आले मुकाम मेरा अब न पीछे बाप है, न मेरी माँ है, न मेरी कोई और जो है वो सहारा है, न बहन भाई हैं, न रिश्तेदार हैं, लिहाजा मैं चाहती हूँ अब बकिया ज़िंदगी मस्तूरात के साथ गुजार दूँ, अहले बैत की खिदमत करते हुए, उनकी नौकरी करते हुए गुजार दूँ। तो फिर क्या होता है, आप जो है उसे कबूल फरमाते हैं, मस्तूरात के खैमों में जो है वो उसे भेज देते हैं। वो शहजादा वहाब दो घोड़े पर सवार होते हैं और मैदान करबला की तरफ चलते हैं, और यजीदियों को जो है वो वास्ते जहन्नम करते हैं, वो गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वापस आते हैं, खैमों की तरफ माँ से मुलाकात करते हैं। माँ अब राज़ी है, देख कितने यजीदियों को मैंने जहन्नम वासिल कर दिया है। माँ कहती है बेटा अभी मैं राज़ी नहीं हूँ, राज़ी तब होंगी जब तू शहादत का जाम नोश फरमा लेगा, जब तू मेरे हुसैन के कदमों पर अपनी जान को निछावर कर लेगा तो मैं फिर राज़ी हो जाऊंगी। बेटा कहता है माँ ठीक है ऐसा ही होगा। और फिर जो है वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर करबला के मैदान में जाते हैं, लड़ते लड़ते लोगों को वास्ते जहन्नम करते करते खुद भी जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह आप जो है अपनी वालदा के जब गोद अनवर में सर अनवर मुबारक रखते हैं और वो वालदा हसरत भरी निगाहों के साथ देखती है और फिर कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि शुक्र है कि मेरे बेटे ने जामे शहादत को नोश फरमा लिया है और हुसैन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, और मैं भी इस पर फ़ख्र करती हूँ। कल क़यामत शहीदों की माओं में मैं भी एक जो है नुमानी खड़ी होंगी।